press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. حضرات محترم بہت اچھا رہبر شریعت گل گلزار چشتیت حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد انفاس الحسن صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ سمدیہ دارالخیر فخور شریف و صاحب سجادہ آستانہ عالیہ رفیقیہ ڈیرہ پور شریف حضرات آپ حضرت کے چہرے کے دیدار کر رہے ہیں. میرے محترم میں یہ عرض کرتا ہوں اکثر کہ حضرت کی تقریر سے لوگوں کو خدا یاد آتا ہے اور رسول یاد آتے ہیں. حضرت محترم حضرت کا ایک ایک لفظ اگر آپ سنتے ہیں تو یقیناً میرے محترم قبر کی یاد آ جاتی ہے. اور یہ تو الگ کی بات ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت کا چہرہ ہی دیکھ لینے سے خدا یاد آ جاتا ہے, یہ حق ہے. اور میرے محترم ہم نے جو ہے پیروں کی اس میں پڑھے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جنہیں دیکھ کے تو خدا یاد آ جائے, اور یقیناً یہ بات حق ہے اور سچ ہے. تھوڑی دیر حضرت کی صحبت میں آپ بیٹھ لیجئے, یقیناً آپ کو خدا یاد آ جائے گا. تو میرے محترم میں شعر اکثر پڑھتا ہوں, اس کو پڑھ کر میں کہ ہر لفظ جس کا ہر لفظ ملت کو زندہ کرے, جس کا ہر لفظ ملت کو زندہ کرے, ایسے شعلہ نوا مفتی انفاس ہیں. جس کا ہر لفظ ملت کو زندہ کرے, ایسے شعلہ نوا مفتی انفاس ہے. اور یہ بات حد ادراک سے ہے ورا, یہ بات حد ادراک سے ہے ورا. ارے تم کو کیا خبر کیا مفتی انفاس ہے, تم کو کیا خبر کیا مفتی انفاس ہے. اب میرے محترم پرسوں جو وہاں پہ کیمپ لگا تھا تو مولانا فراد صاحب بیان کر رہے تھے. انہوں نے پیروں کے بیان کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے پڑھا تھا ایک لفظ کہ پیر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آسان ہونا چاہیے, سہل یعنی آسان ہونا چاہیے. اور حضرت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت کو کہ حضرت سے اگر آپ ملاقات کرنا چاہے تو آسان ہے, گھر پہ بلانا چاہے تو آسان ہے, اگر کوئی اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں تو لے جانا آسان ہے. ارے اس طرح سے آسان ہے کہ جو بندہ جو کہتا ہے حضرت سے وہ جو ہے کروا لیتا ہے. یقین ہے یہ بات. تو میرے محترم یہ علامت ہے. تو میرے محترم میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا ہر لفظ ملت کو زندہ کرے, ایسے شعلہ نوا مفتی انفاس ہے. اور یہ بات ہے حد ادراک سے ورا, تم کو کیا خبر کیا مفتی انفاس ہے. اور ہر عمل مخلصوں بے نمود و ریا, ہر عمل مخلصوں بے نمود و ریا, ایسے اپنے خدا مفتی انفاس ہے. اور میرے محترم یہ فیضان میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسٹیج پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف حضرت کا فیضان ہے. جتنے بھی آپ میں دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور کا فیضان نہیں ہے, صرف حضرت کا فیضان ہے. تو میں اپنی دستار میں جو شعر لکھا تھا اس کو پڑھتا ہوں, پھر جو ہے آگے کی کارروائی ہوگی. کہ قطرہ انفاس نے مجھ کو سمندر کر دیا, قطرہ انفاس نے مجھ کو سمندر کر دیا, اور تیرا بختی کو میری مہر منور کر دیا. قطرہ انفاس نے مجھ کو سمندر کر دیا, اور تیرا بختی کو میری مہر منور کر دیا. قبل اس کے کیا تھا, ایک زبے ناچیز تھا, آپ ہی کے فیض نے افسر کو افسر کر دیا. آپ ہی کے فیض نے افسر کو تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت, حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام محبوب سبحانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت جو شخصیت آپ کے سامنے جلوہ گر ہے اور ابھی آپ سے روبرو ہو رہی ہے, کوئی عام شخصیت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, جامعہ سمدیہ دارالخیر فخور شریف کے آپ نائب پرنسپل ہیں, اور ثم الحمدللہ رب العالمین بہت قابل ترین شخصیت ہیں. صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ میں نے اپنی حضرت کی زبان سے سنا تھا کہ جب یہ مصر پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ہندوستان کے جتنے بچے وہاں پڑھ رہے تھے ان میں سب سے افضل آپ ہی تھے, اور سب سے ایک نمبر بہت قابل ترین شخصیت ہے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع میسر آئے گا تو آپ پھر تفسیر سے ان کا مطالعہ کیجئے گا. میں بس مختصر تعارف میں نے کرا دیا, ایک مرتبہ پورا مجمع استقبال کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت, مفتی غلام محبوب سبحانی صاحب قبلہ.
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, दरस हदीस शरीफ का प्रोग्राम है और 9:30 बज गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप सब मिलकर हज़रत के इरशादात से महज़ूज़ होंगे। हम तकरीर करने की नीयत से हाजिर नहीं हुए हैं, बल्कि एक पैगाम आप तक पहुंचाने की नीयत से हाजिर हुए हैं। आपको मालूम है कि आक़ाए नेमत सरापा खैर व बरकत सरकार मुफ्ती साहब क़िबला मद्दसल्लहु मुक़द्दस ने एक तहरीक कायम फरमाई है ना? क्या नाम है उसका? सिर्फ 4-5 लोगों को नाम मालूम है। सब लोग हाथ उठा के बताएं किस किस को मालूम है। सुन लिया तो सबको मालूम हो गया होगा भाई। तहरीक का नाम है तहरीक दावत इंसानियत। क्या नाम है? तहरीक दावत इंसानियत। और इस तहरीक का जो मकसद है वो ये कि आज जो इंसान इंसानियत से दूर हो गया है, उस इंसान के अंदर इंसानियत को पैदा किया जाए। आज हमारे माशरे के क्या हालात हैं, ज़मीनी हकीकतें क्या हैं, वो सब आप जानते हैं। और उसी माहौल में आप भी हैं। हज़रत के करम से, हज़रत की तवज्जो से बहुत सारे लोग हैं जिनकी इस्लाह हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मुआशरा तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। मेरे भाई, आज जो 2 हज़ार के लिए भाई भाई की खून का प्यासा हो जाता है, 10-20 हज़ार में लोग किसी को मारने की सुपारी ले लेते हैं। बहुत हालात ख़राब हैं। इंसान तो मौजूद है लेकिन इंसानियत का खात्मा हो गया है। तो इस तहरीक का मकसद है कि इंसान के अंदर इंसानियत को पैदा किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इंसानों का जो ताल्लुक अपने रब से टूट गया है, उस ताल्लुक को दोबारा कायम किया जाए, उस ताल्लुक को मजबूत किया जाए। जो हमारा मुआशरा सरकार की शरीयत, सरकार के दीन से हट रहा है, उस मुआशरे को सरकार के दीन और शरीयत पर कायम किया जाए। तो उस तहरीक की तरफ से हजरत ने एक प्रोग्राम बनाया है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस तहरीक की तरफ से एक माहनामा, एक मैगजीन निकाला जाएगा। आप हजरात को मालूम है, सब लोग मेंबर बन चुके हैं। जितने लोग बने हैं वो हाथ उठाएं। चले खैर, इतने बड़े मजमे में ये चंद हाथ उठे हैं, लेकिन जो लोग नहीं बने हैं उनसे गुजारिश है कि आप भी इस रिसाले की मेंबर बनिए। ये रिसाला अगर आज बाप अपने बेटे को कुछ समझाना चाहे, दीजिए, हिंदी जबान में है। ये जो रिसाला है, हजरत ने फैसला फरमाया कि इस रिसाले को हम हिंदी जबान में निकालेंगे, ताकि जो हमारी आवाम है, जो हमारी कौम है, उर्दू से तो वाकिफ है नहीं, इक्का दुक्का इल्ला माशाअल्लाह उर्दू पढ़े हुए हैं, लेकिन हिंदी तकरीबन हर घर के अंदर कुछ न कुछ लोग पढ़ना जानते हैं। तो हिंदी में रहेगा तो इसको सब लोग पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और उस रिसाले के जरिए जो पैगाम कौम तक पहुंचाना मकसूद है वो पैगाम पहुंचेगा और लोग उसको पढ़ करके इंशाअल्लाह समझेंगे। तो ऐ मेरे भाई, ये जो रिसाला है, ये जो मैगजीन है, ये आज हर घर की जरूरत है। हर घर की जरूरत है। अगर आज आप बाप अगर बेटे को कुछ समझाना चाहे, बेटा बेरहमी का शिकार है, और उस बेटे को सीधे रास्ते पर लाना चाहे, तो उस बाप के पास अल्फाज ही नहीं होते हैं, उसके पास बातें ही नहीं होती हैं कि किन बातों के जरिए वो अपने रिसाला है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हिंदी ज़बान में आएगा। तो इसे आप अपने घर के अंदर आप रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर कर लें कि इतने वक्त हम बैठ करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी फैमिली को इकट्ठा करके, और उसका हम एक चैप्टर कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर होगी, सरकार की हदीसों का उसके अंदर बयान होगा, उसके अंदर शरई मसाइल का बयान होगा, उसके अंदर बुजुर्गों के वाक़यात होंगे, उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप एक वक्त मुकर्रर कर लें, अपने बच्चों को बैठाएं, घर के दीगर लोगों को बैठा करके, और उसके बाद एक चैप्टर पढ़ें, और उसके अंदर जो बातें बयान की गई हैं उन बातों से खुद भी नसीहत हासिल करें और बच्चों को भी नसीहत करें। तो आज हमारे घरों के अंदर दीन की बातें भी नहीं होती हैं। उसकी वजह यह है कि हमको दीन से कोई वाकिफियत ही नहीं है, हम दीन को जानते ही नहीं हैं, हम अल्लाह के कलाम के बारे में हमको कोई खबर ही नहीं है, सरकार की हदीसें हमको नहीं आती हैं। तो मेरे भाई, इस रिसाले का मकसद ये है
کہ ہمارا جو اسلامی کلچر، اسلامی لٹریچر اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو گھر گھر تک پہنچایا جائے، ہے نا؟ تو اس رسالے کا یہ مقصد ہے، لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس کے ممبر بنیں اور آپ کی یہ کوشش ہو، آپ اپنے ذمے یہ ایک کام لے لیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اس کو لے کر کے آئیں گے اور ہمارے جو دوسرے دینی بھائی ہیں ہم ان کے گھر کے اندر بھی اسے پہنچائیں گے۔ جس طرح ہمارے گھر کی اصلاح ہونی چاہیے، اسی طرح ہر مسلمان کے گھر کی اصلاح ہونی چاہیے، گھر کا ماحول درست ہونا چاہیے، گھر کا ماحول وہی ہونا چاہیے جیسا ماحول ہمارے پیارے پیغمبر نے بنانے کی کوشش کی اور ہمارے پیغمبر نے جس ماحول کو پسند فرمایا۔ تو میں یہی گزارش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا تھا کہ یہ بہت ہی بڑا قدم ہے تحریک دعوت انسانیت کا، اور حضرت کی سرپرستی میں حضرت کا یہ بہت بڑا احسان ہے ملت پر کہ حضرت نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی کہ ایک رسالہ نکالا جائے، اور اس رسالے کے ذریعے کیونکہ جو پروگرام ہوتے ہیں تو حضرت یا کوئی دوسرے عالم آپ کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ روبرو ہوئے اور چلے گئے، لیکن یہ جو رسالہ رہے گا یہ مستقل آپ کے گھر میں رہے گا، اور جب یہ آپ کے گھر میں رہے گا تو آپ جس ٹائم چاہیں گے اس ٹائم اس کا مطالعہ کریں گے، گھر کے آپ بچوں کو پڑھائیں گے، آپ بھی اس کو پڑھیں گے، اور یہ ہر مہینے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا۔ یہ رسالہ ہر مہینے نکلے گا، ہر مہینہ انشاءاللہ آپ کے گھر پہ پہنچے گا، تو ایک مہینے میں آپ ایک رسالہ مکمل کیجئے، جب تک کہ دوسرا آ جائے گا تو دوسرے مہینے میں اس کو مکمل کریں، پھر تیسرا، اس طرح سے یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی چلتا رہے گا۔ اور رسالے کی جو ممبرشپ فیس ہے وہ 350 چل رہی ہے، اسی سے بنی ہے سب، ہے نا؟ نمبر کے طور پر ہو گیا بہت زیادہ کل 100-200 لوگ بن چکے ہیں، تو وہی عام طور سے تو رسالے کی جو ممبرشپ سالانہ فیس ہے وہ 500 روپے ہے، لیکن راٹ پر یہ حضرت کا کرم ہے کہ راٹ والوں کے لیے خصوصی رعایت، راٹ والوں کو خصوصی آفر دیا گیا ہے کہ اگر آپ ممبر بنتے ہیں تو 350 میں بن جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ حضرت کا راٹ پر حضرت کا کرم ہے، اور یقیناً پوری بستی پر حضرت کا فیضان ہے۔ حضرت بھی بار بار فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو والد گرامی اللہ کے ولی کامل اور اپنے وقت کے زبردست عالم دین اور زبردست شیخ طریقت کی جن کی جلدی ان کے زمانے میں اگر آپ نظیر تلاشیں تو جلدی نظیر نہ ملے، اس بستی پر ان کا خصوصی فیضان رہا ہے، اور الحمدللہ آج بھی وہ فیضان جاری ہے۔ حضرت جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے ان کا فیضان جاری رہا، پھر اس کے بعد میں حضور مفتی صاحب جلوہ مدظلہم الاقدس جلوہ فرما ہوئے، ان کے توسط سے حضرت کا فیضان جاری ہے، حضرت کا فیضان جاری ہے، تو یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی رعایت ہے کہ 350 روپے سالانہ ممبرشپ فیس ہے، تو آپ 350 روپے جمع کر کے اور اس رسالے کے ممبر بنیں، اور اس رسالے کو آپ یقین جانیں کہ آج کے زمانے میں یہ رسالہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں دین کی باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو دین کی خبر نہیں ہے۔ تو اس رسالے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے گھر کے اندر دین کی باتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا معاشرہ درست ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیل گئی ہیں، چاہے وہ نوجوانوں میں ہوں اور چاہے عورتوں میں ہوں، انشاءاللہ ان خرابیوں کا خاتمہ ہوگا۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔